والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر القرآن الکریم سورہ آل عمران آیت نمبر 98۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ اس پر پوری طرح شاہد ہے جو تم کرتے ہو۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اللہ کے راستے سے اس شخص کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آیا؟ تم اس راستے میں کوئی نہ کوئی کجی تلاش کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ یہ دو آیات اہل کتاب کے بارے میں جنہیں ڈانٹا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اہل کتاب کے پاس تورات تھی اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود تھی، تو اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہا ہے تم کیوں کفر کرتے ہو، اللہ کی آیات کے ساتھ کیوں انکار کرتے ہو، جو قرآن مقدس کی آیات تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ خود ایمان نہیں لاتے، اپنی ہی کتاب پر تمہارا ایمان نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ موجود ہیں، اور احادیث میں کئی واقعات ہیں کہ کوئی یہودی آتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخص آیا، اس نے ایسے پیچھے مڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت جو بیضوی انڈے کی طرح ابری ہوئی تھی کمر پر، وہ دیکھنا چاہی، آپ سمجھ گئے، آپ نے اپنا دامن کمر سے اٹھایا، اس نے دیکھا اور اسلام قبول کر لی، مسلمان ہو گیا کہ یہ چیز ہماری تورات میں موجود ہے۔ لیکن کئی اہل کتاب اتنے شیطنیت پر اترے ہوئے تھے کہ وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود کہتے یہ اللہ کا نبی نہیں، انکار کر دیتے۔ مکہ کے لوگ کیونکہ ان پڑھ تھے، وہ اہل کتاب سے پوچھتے نبی ہے؟ کہتے نہیں نبی نہیں۔ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تو پوری طرح شاہد ہے، گواہ ہے جو تم کرتے ہو، ایک ایک چیز تمہارے کرتوت لکھے جا رہے ہیں، تو کیوں اپنی آخرت کو برباد کرتے؟ دوسری آیت میں فرمایا لما تصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ عن سبیل اللہ سے مراد اسلام سے کیوں روکتے ہو؟ جہاد نہیں یہاں پر مراد، یہاں پر سبیل اللہ سے مراد اسلام، کہ تم اسلام سے کیوں روکتے ہو اہل کتاب؟ کیسے روکتے تھے؟ جب ان پڑھ ان سے پوچھتے تو وہ صاف انکار کرتے تھے، نہیں نہیں بالکل نہیں، وہ تو نبی آئے گا ابھی، اور دل ان کا گواہی دیتا تھا سچا نبی، اور کئی ایسے تھے جو آتے ہی مسلمان ہو جاتے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کسی لے کر بیلچہ لے کر اپنی زمین ٹھیک کر رہا، میرے کانوں میں آواز پڑی وہ نبی آ گیا جس کا ہم انتظار کر، میں نے وہیں سے ہاتھ جھاڑے سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، میں نے جو ہی چہرہ دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی یہ چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا، دیکھو بس، یعنی اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ باقی پھر آگے سوال کیے اور اسلام کا سارا، اور اسلام قبول کیا، تو دل انسان کا جو ضمیر جسے ہم کہتے ہیں نا، ضمیر مردہ ہو جائے تو یتیم کا مال کھا جاتا ہے آدمی، سگے بھتیجے کا مال کھا جاتا ہے۔ ہمارے مسجد کا نمازی فوت ہو گیا اور اس کے
سگے چچا نے تیسرے دن ہی مال سارا ہی ضبط کر لی، انہوں نے کوئی شے نہیں تمہارے والد کی، حالانکہ اکٹھے کاروبار کر۔ تو دل جو ہے ما حاک فی نفسک، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ دل بتاتا ہے، اپنے دل سے پوچھ یہ جو کر رہا ہے یہ گناہ ہے کہ نہیں، دل کہہ دے نہیں تو ہے تو گناہ، میں ویسے ہی ڈنڈی مار کے ہیر پھیر کر کے تو وہ عن سبیل اللہ اسلام سے روکتے تھے، اور کہ یہ ایمان نہ لے آئیں، لوگ مسلمان نہ ہو جائیں، اور خود کبھی صبح مسلمان ہو جاتے شام کو پھر کافر ہو جاتے، تاکہ کچے جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ کہیں بھئی یہ تو پڑھے لکھے کیوں واپس پلٹ گئے، ان میں سے کوئی نہ کوئی پلٹ جائے۔ ہر چال چلتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور قتل کرنے کی کوششیں تو انہوں نے بہت کی۔ فرمایا تبغونہا عوجا، تبغونہا فیہا عوجا، یعنی اس دین میں کوئی نہ کوئی کجی تلاش کرتے تھے، کوئی نہ کوئی ٹیڑھ تلاش کرنی، کوئی ایسی بات نکالنی جس سے مسلمان پریشان ہو جائے۔ تو یہ یہودیوں کی عادت تھی۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اور تم گواہ ہو کہ یہ سچا دین ہے، کیونکہ یہ قرآن ان کی کتاب کی تصدیق کرتا تھا۔ مزے کی بات یہ، ان کی کتاب کی نفی نہیں کرتا تھا، کہتا یہ تورات بھی آسمانی کتاب، لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے ان کاموں سے اللہ غافل ہے۔ اللہ تو غفلت ایک عیب ہے جو اللہ کے قریب بھی نہیں، ہم غافل ہیں۔ استاد غافل ہو جاتا ہے، کئی دفعہ ویسے چھوڑ دیتا ہے، کئی دفعہ پتہ ہی نہیں لگتا شاگرد نے شرارت کر دی۔ تو اللہ تو غافل نہیں، اللہ تو ایک ایک شے کو دیکھ رہا۔ ہم بے وقوف ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہماری پکڑی نہیں جائے گی، ایک ایک چیز پیش کی جائے گی۔ اب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، اے اہل ایمان، اگر تم ان میں سے کچھ لوگوں کا کہنا مانو گے جنہیں کتاب دی گئی ہے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں گے۔ اور آج ایسے ہی ہو رہا ہے نا، امت مسلمہ سب کفر کے پیچھے لگی ہوئی، کفر جو کہتا ہے تو وہ وہی کرنے کو تیار۔ اب مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان سے ہوشیار رہیں، یہ تو بڑے خبیث لوگ ہیں، بچ کر رہے ہیں، یہ تو بڑے گمراہ لوگ ہیں، یہ تو دین کے دشمن، نبی کے دشمن، اسلام کے دشمن، اللہ کو بھی معاف نہیں کرتے، اللہ کو بھی گالی دے دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں اللہ تو مسلمانوں کا جو اللہ ہے وہ قرض مانگتا ہے، غریب ہو گیا ہے۔ ابوبکر صدیق نے تھپڑ مارا اس مولوی یہودی کو، زوردار تماچا مارا، جب اس نے یہ کہا کہ مسلمانوں کا اللہ فقیر ہے۔ ابوبکر گزر رہے تھے، آپ نے اس کو، اب وہ کتنے خبیث ہیں، آ کر رسول اللہ کہتے ہیں ابوبکر نے مجھے مارا ہے۔ اب مجمع کس کا تھا؟ سارا یہودیوں کا، ساری پارٹی ان کی تھی، مسجد ان کا، عبادت خانہ ان کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر سے بلایا، کہا بھی تم نے تھپڑ مارا ہے اس کو؟ فرمایا مارا ہے، اس نے اللہ کو گالی دی ہے، یہ کہتا ہے اللہ فقیر ہے، نعوذ باللہ۔ تو وہ یہودی کہنے لگا توبہ 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کو گالی دے سکتے ہیں؟ اللہ ہمارا بھی ہے تمہارا بھی ہے، مکر گیا۔ سارے جو یہودی تھے وہ بھی کہنے لگے جی ہم نے تو کہا ہی کوئی نہیں، اس نے ویسے ہی تھپڑ مار دی۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کو گواہ کہتے جی گواہ تو یہی تھے، سارے مجمع ان کا تھا، میں تو ویسے وہاں سے گزر رہا، انہوں نے مجھے دیکھ کر ٹونٹ جسے کہتے ہیں ہم انگلش میں، فرمایا بدلہ دینا پڑے گا، گواہ نہیں تو یہ تھپڑ ماریں گے آپ کے۔ ابوبکر صدیق کے چہرے پر آسمان سے فوراً جبریل آ گئے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، البتہ تحقیق سن لیا اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کہ یہ کہتے ہیں اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، ہم سے پیسے مانگتا ہے۔ آسمان سے وہی اتر آئی نا، وہی اتری تو سارے یہودی وہیں کو وہیں رہ گئے، وہی جو آ گئے۔ میں تو ابوبکر سچا ہے، صداقت ہے اس کی۔ اب ابوبکر کی صداقت پر آسمان سے قرآن اترے، اور محرم کے اندر لوگ اسے گالیاں دیں۔ یہ آپ دیکھ لو، محرم ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، گالیاں ابو بکر کو کمال دیکھو عقل پر۔ تو فرمایا مسلمانوں کی جماعت ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم یہودیوں کے پیچھے چلو گے نا تمہیں یہ کافر بنا دیں گے۔ اب کیا نوجوان اکثریت، کیا دوسرے، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری وضع قطع، اٹھنا بیٹھنا سارا، ہم کافر کو نہیں دیکھتے۔ ویسے کہو کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ لو، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جائے گا، نہیں رکھتے۔ اور کافر نے وہ پجامہ سا کس کے اوپر تک کر لیا ہے، اب سارے نوجوان وہ پنڈلی سے اوپر گھٹنے کے قریب پہنچائی کھڑے ہیں، کیوں کہ کافر نے ایسے کیا ہے۔ کافر کے پیچھے چلیں گے تو وہ تو ہمیں کافر بنا دیں گے۔ وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ یہ اللہ سے بالکل ہی منہ موڑ لیں۔ اللہ اکبر، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، ان کی مت سنو، فرمایا ان کی مت سنو۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی، ایسا شخص جو لیکچر دے رہا، پہلے دیکھو یہ کہاں سے پڑھ کر آیا، اس کے اساتذہ کون ہیں، کن شیوخ سے اس نے فیض حاصل کیا۔ ایک ویسے ہی نیٹ پر بیٹھ کر اس کا مطالعہ وسیع کر کے اور وہ لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دے۔ ان کی مت سنو، یہ شبہات پیدا کرتے ہیں یہودیوں، حالانکہ یہودی پڑھے لکھے نہیں تھے، اہل کتاب تھے نا، پڑھے لکھے تھے نا، لیکن ایک مسئلے پر ایسا ہے کہ ہاتھ رکھ لیا انہوں نے ایسے تورات کے اوپر نا کہ جی یہ مسئلہ تو یہاں ہے ہی نہیں۔ اب جو یہودی عالم مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ اٹھاؤ نا، نیچے مسئلہ، نیچے مسئلہ چھپا دی۔ تو ایسے شخص کا لیکچر نہیں سننا چاہیے جو سلف سے نہ پڑھا ہو، ان اساتذہ سے نہ پڑھا ہوا ہو جو ثقہ ہو، کیونکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر دے گا۔ اور قرب قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ آئیں گے جو ممبروں پر بیٹھیں گے، فَأَضَلُّوا وَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ لیکچر سننے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ یہ شخص کیا بات کرتا ہے، کس سے متاثر ہے۔ غامدی سے متاثر تو نہیں جو گانے بجانے، ہر چیز اردو میں نماز، ہر چیز کی اجازتیں دیتا ہے۔ کسی جھالوی سے متاثر تو نہیں، کسی جیلمی سے متاثر تو نہیں۔ ثقہ اساتذہ، ثقہ علماء وہ درس دیں تو وہ بیٹھ کر سننا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ تو جی سننی تو ہر ایک کی چاہیے، ہمارے ہاں معروف ہے کہ ہر ایک کی سن لینی چاہیے۔ جب ہمیں اپنے قرآن اور حدیث پر پورا عبور حاصل نہیں تو ہم جس کی سنیں گے تو وہ ہمیں عیسائی بنا دے گا نا، وہ ہمیں یہودی بنا دے گا، وہ ہمیں قبر پرست بنا دے گا۔ پہلے ہمیں اپنے قرآن مجید پورا پڑھا ہوا عالم ہو، پھر جس کی مرضی آپ سنیں، کبھی گمراہ نہیں ہو۔ اللہ کی طرف سے پھٹکار نہ ہو تو دوسری بات۔ اور اگر ہمیں پتہ ہی نہیں، نماز کا طریقہ ہی نہیں پتہ، توحید کی اتنی پختگی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خبر نہیں، ہم نیٹ پر دیکھتے ہیں فلانی حدیث نمبر فلاں، وہ کتاب اصل میں ہے یا نہیں، کسی نے ایسے ہی نام لکھ کر ڈال دیا، ہم سمجھیں گے پتہ نہیں اس سے اتھینٹک تو کوئی بات ہی نہیں، نیٹ پہ جو آ گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے اہل ایمان کو، ہمیں منع کر رہا ہے۔ ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب کے پیچھے چلو گے نا، یردوکم، لوٹا دیں گے تم کو، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کافرین، کفر کے اندر۔ تو پہلے پختہ علم حاصل کریں، یا پھر پختہ عالم سے گفتگو سنیں جو صرف قرآن و سنت کی بات کرتا ہو۔ اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ ان کا کام کیا تھا یہودیوں کا؟ آپس میں لڑانا، آپس میں لڑا دیں گے مسلمانوں کو۔ اگر ان کی بات مانو گے تو اتفاق اور اتحاد سے محروم ہو جاؤ گے۔ یہودی لڑا نہیں رہے، پوری دنیا کو لڑا رہے ہیں یہودی، پوری دنیا لڑ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد پھر کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ یہودیوں کا کام ہے لڑائی اور فساد، فرمایا میرے بعد کافر نہ ہو جانا۔ صحیح بخاری 4403 کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے، مسلمان نہیں لڑ رہے۔ سبحان اللہ، ایک الیکشن ہی ہونا لگے تو کتنے قتل ہو جاتے ہیں، کتنے مسلمان قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ ان یہودیوں کا دیا ہوا تحفہ ہے نا یہ نظام۔ ہمارا نظام تو قرآن و سنت ہے۔
اس کفر سے مراد مرتد ہونا نہیں، یہ بھی یاد رکھیے۔ یہ جو کفر ہے یہ ایسا کفر ہے کہ مرتد نہیں، مرتد تو پھر آدمی اسلام سے ہی نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ نے میرے بعد پھر کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ حالانکہ جو مسلمان جب آپس میں لڑتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کہا ہے، دو لڑنے والی جماعتوں کو مومن کہا ہے۔ بس یہی آخری بات ہے ہمارے لیکچر کی۔ سورۃ حجرات میں دیکھیے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی دو جماعتیں، ان لڑنے والوں دونوں جماعتوں کو کیا کہا؟ مومن کہا ہے۔ آپس میں اگر مسلمان لڑ پڑیں ہے تو کفر، لیکن چھوٹا کفر ہے، جیسے گالی دینا کفر ہے، قتل کرنا کفر ہے، لیکن وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ تو دو جماعتیں اگر آپس میں لڑ پڑیں مسلمانوں کی من المؤمنین، تو آپس میں ان کی صلح کرا دیا کرو، انہیں قرآن و سنت کی طرف دعوت دو کہ آؤ یہ اسلام، یہ قرآن، تم بھی قرآن کو مانتے ہو، یہ بھی مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، تم بھی آؤ، قرآن و سنت جو کہتا ہے ویسے ہم کر لیں گے، دونوں میں صلح ہو جائے گی۔ اور ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب مل کر زیادتی کرنے والے کے ساتھ لڑائی کرو کہ چل ادھر آ قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، یہاں تک کہ وہ اللہ کی طرف حتیٰ تفیء الی امر اللہ۔ یہ نہیں کہ یہ میری برادری کا بندہ ہے، میری قوم کا بندہ ہے، اب لڑائی ہو گئی ہے، اپنی قوم کا ساتھ دیتے ہیں، بعد میں پھر اس کو جوتیاں مار لیں گے کہ تو نے جاتے ہوئے کیوں چھڑا کسی کو۔ نہیں، مسلم مسلم اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق اپنے اختلاف دور کرنے پر جو آمادہ نہ ہو، پھر سارے مسلمان مل کر اس کو سیدھا کریں گے کہ سیدھا ہو جائے، باغی گروہ بغاوت سے باز آ جائے، اتنی اس پر سختی کریں گے، لیکن وہ ہوگا مومن ہی، رہے گا مسلم ہی۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ان دونوں میں صلح کرا دیں گے، قرآن کہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ اگر لوٹ آئے انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، پھر بالکل انصاف کا ترازو رکھو، یہ نہیں کہ میرا بھائی ہے ایک طرف اور ایک طرف میرا، نہ دشمن بھی ہونا دوسری طرف، انصاف کا ترازو کبھی نہیں کہ جی یہ میری بیٹی ہے، بہو ہے اور میرا بیٹا ہے، لڑائی ہو گئی ہے، اب اپنے بیٹے کا ساتھ دے رہے ہیں، جائز ناجائز، ماں کہتے ہیں میرے بیٹے جیسا ہیرا ہی کوئی نہیں اور اس جیسی گندی کوئی نہیں، اور وہ اپنی بیٹی کا ساتھ دے رہی، کہتے یہ تو ہے ہی گندے جی، پتہ نہیں کہاں سے متھے لکھے ہوئے تھے ہمارے پڑ گئے۔ انصاف کا ترازو کبھی نہ چھوڑو، عدل کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، بہترین جزا دے گا اللہ کریم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔